السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ میرے بھائیو دوستو، آج میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جتنا جاننا، جتنا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ جہنم سے بچ سکے اور جنت میں داخل ہو سکے۔ اس کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی جانکاری بے حد ضروری ہے۔ ایک تو شرک کی جانکاری حاصل ہو، دوسرے کفر کی جانکاری حاصل ہو، تیسرے نفاق کی جانکاری حاصل ہو۔ اختصار کے ساتھ ایک لفظ میں اگر میں کہہ دوں، شرک کا مطلب یہ ہے اللہ کا ساجی بنانا، اللہ کا ساجی بنانا۔ کفر اسلام کے بنیادی جو امور ہیں اس میں سے کسی ایک کا یا سبھوں کا انکار کر دینا، اس کو کفر کہتے ہیں۔ نفاق کیا ہے؟ دل میں کفر ہو اور زبان پر اسلام ظاہر کرے، اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ سبوں کی تفصیل ہے۔ شرک کی خطرناکی، آج میں شرک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ شرک کی خطرناکی یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر اس کی موت شرک پر ہو گئی۔ دوسری بات، اگر شرک پر موت ہو گئی تو ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا، کبھی بھی جنت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ تیسری بات، دنیا میں اگر شرک کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا۔ چوتھی بات یہ ہے، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ پانچویں بات، اسلامی حکومت میں اس کا خون اور مال حلال ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے، انما المشرکون نجس، ناپاک ہے، مسجد حرام میں داخل نہیں ہوں گے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ وہ وارث نہ ہوگا اور نہ اس کا کوئی وارث ہوگا۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ اگر وہ کوئی جانور ذبح کرے تو اس جانور کا ذبیحہ ہمارے لیے کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اور آخری بات لے لیجئے، جب وہ مر جائے نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ اسے کفن پہنایا جائے گا، اور نہ اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ آئیے اختصار کے ساتھ کہ شرک کی تعریف کیا ہے۔ شرک کی جامع تعریف شیخ عبد الرحمن سعدی نے کی ہے۔ کیا؟ کہ بندہ عبادت کے اقسام میں سے کوئی قسم اللہ کے علاوہ کے لیے پیش کرے۔ عبادت کی بہت سی قسمیں ہیں، تو اس میں سے کوئی بھی قسم اگر بندہ اللہ کے علاوہ کے لیے پیش کر دے تو وہ شرک ہو جائے گا، شرک اکبر ہوگا۔ شرک سے مراد شرک اکبر ہے، یعنی ہر اعتقاد، ہر عقیدہ یا ہر قول یا ہر عمل جو ثابت ہے، شریعت کی طرف سے حکم دیا گیا اس کے بجا لانے کا اور رکھنے کا اور کرنے کا، اس کو اللہ کے لیے پیش کرنا توحید ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے۔ غیر اللہ کے لیے پیش کرنا کیا ہے؟ شرک و کفر ہے۔ اب آئیے، شرک اکبر، شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک اکبر جو اسلام سے باہر کر دے، شرک اصغر جو باہر تو نہیں کرتا لیکن باہر کرنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اب آئیے، شرک اکبر کو جاننے کے لیے آپ کو کئی چیزوں کی جانکاری ضروری ہے۔ شرک اکبر جاننے کے لیے جو اسلام سے باہر کرنے والا ہے، پہلی چیز ہے اللہ کی ذات میں شرک کرنا، اللہ کی ذات میں شرک کرنا۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھی جائے اس میں جو حقیقت اسلامی ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، مخلوق کو خالق سے معطل کر دیتے ہیں، اس کو شرک و تعطیل کہا جاتا ہے۔ اللہ ہے، جو لوگ انکار کرتے ہیں، چاہے وہ فلاسفہ ہو، چاہے وہ دہریہ کمیونسٹ ہو، یہ شرک ہے۔ دوسری چیز، بالکل اختصار سے کام لے رہا ہوں، صرف پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ 2 نہیں ہے، اللہ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں 2 خالق ہیں، تاریکی کا خالق الگ ہے، نور کا خالق الگ ہے، اور نور ہی نے جنم دیا ہے کس کو؟ نیک کاموں کو، اور تاریکی نے جنم دیا برائیوں کو، یہ باطل عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے۔ تیسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی جز نہیں ہے۔ جیسے کرسچنوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کفار مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں،
آج کے مسلمان، بہت سے مسلمان پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فلاں نور من نور اللہ ہے، اللہ سراپا نور ہے۔ اگر ہم کہیں گے فلاں اور فلاں اللہ کے نور سے بنے ہیں تو وہی بات آ گئی جو کرسچنوں والی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹا ہے، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ چوتھی بات کہ اللہ عرش پر ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہے، ہر چیز میں نہیں ہے، ہر چیز اللہ نہیں ہے، یہاں تک کہ بدبختوں نے کہہ دیا اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے۔ یہ سب وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ کی ذات میں شرک کے بارے میں یہ 4 باتیں جاننا ضروری ہے۔ لہذا تیسری بات یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، مخلوق کو خالق کے مشابہ نہ بتایا جائے۔ چلیے اب آئیے لیتے ہیں دوسرا پوائنٹ، اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا۔ اللہ کی ربوبیت سے مراد اللہ کے جو کام ہیں، ورک ہیں، جیسے وہ پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، روزی دیتا ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے، یہ سب اللہ کے کام، اسی کو ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض افراد نظام چلانے میں ہاتھ بٹاتے ہیں اللہ کا، جیسے قطب نام دیتے ہیں، ابدال ہے، اوتاد ہے، غوث ہے وغیرہ، یہ شرک فی الربوبیہ ہے، ربوبیت میں شرک ہے۔ اسی طریقے سے 2 خالق کا جو عقیدہ ہے، یہ بھی خالق النور، نور کا خالق الگ ہے، تالیکی کا خالق الگ ہے، یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں 3 خدا ہیں، وہ بھی ربوبیت میں شرک ہے۔ بعض چیزیں داخل ہیں ایک دوسرے کے اندر۔ چوتھی چیز فلاں فلاں معبودان نفع و نقصان کے مالک ہیں، تدبیر کے مالک ہیں، یہ سب ربوبیت میں شرک ہے۔ 5ویں چیز، اگر کوئی کہے کہ بندہ اپنے فعل کا مستقل طور پر خود خالق ہے نہ کہ اللہ، یہ منکرین تقدیر ہوئے، یہ سب کیا ہے؟ ربوبیت میں شرک ہے۔ آئیے تیسرا پوائنٹ لے لیتے ہیں کہ عبادت میں شرک ہے۔ کیا؟ عبادت میں شرک۔ اور عبادت تو آپ جانتے ہیں، جیسا کہ جامع تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے، عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہو یا زبان سے ہو یا جسمانی اعضاء سے ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں۔ جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز ہے، قربانی ہے، طواف ہے، قسم ہے، دعا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، پریشانی میں اللہ کو پکارنا ہے، خوف و خشیت ہے، امید ہے، توکل ہے، انابت ہے، محبت ہے، رغبت ہے، رہبت ہے، چڑھاوا چڑھانا غیر اللہ کا یہ شرک ہے۔ یہ سب اللہ کی عبادات ہیں، اس میں اللہ کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ شرک اکبر، جو لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کی، پتھروں کی، شمس و قمر کی، شجر و حجر وغیرہ سب کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ سب جو ہے شرک فی العبادہ ہے، عبادت میں شرک ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ قبر اور مزار وغیرہ کے سامنے ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے لیے جھکتے ہیں، ان کے لیے عاجزی سے قیام کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، قبر والے کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پریشانی میں ان کو یاد کرتے ہیں، یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا وغیرہ، یہ سب شرک فی العبادہ ہے۔ تیسری قسم اس میں یہ بھی ہے، یا شرک فی العبادہ میں یہ بھی داخل ہے، جو لوگ جادو کرتے ہیں، کراتے ہیں، کرواتے ہیں، اور ہاتھوں کی صفائی دکھانے والے کے پاس جاتے ہیں، کوہان کے پاس جاتے ہیں، یہ سب جنوں کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ سب بھی شرک فی العبادہ میں داخل ہے۔ مجموعی طور پر یاد رکھیے 6 اقسام ہیں شرک فی العبادہ کی۔ عبادت میں شرک کی 6 اقسام مجموعی طور پر ہے، اور باقی چیزیں اس میں داخل ہو جائیں گی۔ ایک تو غیر اللہ پہ توکل کرنا، جیسا اللہ پر ہونا چاہیے، توکل اللہ کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ شرک اکبر ہے، شرک فی العبادہ ہے۔ دوسری چیز، اگر کوئی غیر اللہ سے ڈرتا ہے، ماں سوا اللہ سے ڈرتا ہے کہ وہ فلاں تکلیف میں ڈال دے گا یا تکلیف کو دور کر دے گا، تو یہ شرک فی العبادہ ہے۔ دعا کے لیے کسی اور کو پکارتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، غوث کو، فلاں کو، قطب کو، ان کو، ولی کو، یہ سب کیا ہے؟ شرک فی العبادہ ہے۔ محبت میں اتنا غلو کر جانا کہ اللہ کے برابر کر دینا یا اللہ سے بہتر کر دینا، تو یہ جو ہے شرک فی العبادہ ہے۔ اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، اگر اللہ کی اطاعت میں کسی اور کی اطاعت کر رہا ہے، علماء کی، مشائخ کی، رہبان کی، ان چیزوں میں جس کو اللہ نے حلال کیا یہ حرام کرتا ہے، یا یہ اللہ نے حرام کیا اس کو یہ حلال کر دیتا ہے، تو وہ شرک فی العبادہ ہے۔ اسی طرح نیت میں شرک ہے، نیت میں شرک ہے۔ اگر آدمی کوئی بھی عمل غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک فی العبادہ ہے۔ چلیے اختصار سے صرف میں انواع و اقسام اشکال بتا رہا ہوں۔ اب آئیے چوتھی چیز ہے اسماء اور صفات میں شرک۔ اسماء اور صفات میں شرک، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بے انتہا نام ہیں، بے انتہا صفات ہیں، جن کو قرآن و سنت نے بیان کیا، ہم کو اسی طرح ماننا ہے جس طرح وارد ہیں۔
بلا چونچرا، اور اس کی کیفیت ہے، اس کی مشابہت ہے، اور ہمیں اس کا انکار ہے، اسی طریقے سے مشابہت نہیں پیش کرنی ہے، انکار نہیں کرنا ہے، اسی طریقے سے کیفیت پیش نہیں کرنی ہے، تحریف نہیں کرنا، کچھ سے کچھ مطلب نہیں لینا یا انکار نہیں کرنا، یہ سب شرک فی الاسماء والصفات ہے۔ ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسی طرح مانیں جس طرح وارد ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، تحریف سے کام لیتا ہے، تعطیل سے کام لیتا ہے، مشابہت سے کام لیتا ہے، کیفیت پیش کرتا ہے، تو یہ شرک فی الاسماء والصفات ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ آئے گی، خالق کو مخلوق کے مشابہ قرار دینا، یہ شرک فی الاسماء والصفات ہے، اسماء اور صفات میں شرک ہے۔ یعنی اس بات میں مبالغہ، آرائی سے کام لے کر بندوں سے مشابہ کر دے اللہ کی صفات کو، اللہ کے نام کو، تو یہ شرک فی الاسماء والصفات ہے۔ دوسری چیز، مشابہت سے بچتے ہوئے نفی میں، انکار میں مبالغہ سے کام لیا کہ انکار کے گڑھے میں گر گئے، کلی طور پر یا جزئی طور پر۔ جہمیہ نے کہا اللہ کے نام بھی نہیں، صفات بھی نہیں۔ اشاعرہ نے کہا اللہ کے نام تو ہیں، صفات بھی ہیں، 7 صفات کو مانا، باقی کا انکار کر دیا۔ معتزلہ نے اللہ کے نام کو لیا، صفات کا انکار کر دیا۔ یہ سب کو اگر ہم غور کریں گے عام طور پر تو جہمیہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو علماء کرام نے مشرک قرار دیا، کافر قرار دیا۔ اور شرک فی الاسماء و صفات میں یہ بھی داخل ہے تحریف و تغییر کرنا، تعویل کا نام رکھ کر، نام ہے تعویل کا اور تحریف و تغییر کرتے ہیں۔ جیسے اللہ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، استوا کا معنی لینا استولا، غالب آ گیا۔ اللہ کے لیے ہاتھ ثابت ہے، اور بلا دلیل شرعی کوئی آدمی کہے کہ اس سے مراد ہاتھ نہیں ہے بلکہ نعمت ہے، قدرت ہے وغیرہ، تو یہ شرک فی الاسماء والصفات کا طرز عمل ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ صفات میں شرک یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کو عالم الغیب ماننا، اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، ناظر ہے، حاضر و ناظر کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ ناظر ہے، حاضر نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے مشائخ اور ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ میں ٹکٹکی لگا کر ان کی طرف نظر کرتا ہوں، وہ مجھے دیکھ لیتے ہیں، میری حالت سے واقف ہو جاتے ہیں، جس کو تصور شیخ کا عقیدہ کہا جاتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ شرک فی الصفات ہے۔ اب آئیے 5ویں چیز یہ ہے شرک فی التشریع، شریعت کے احکام لین دین کرنے میں اللہ سے ہٹ جانا اور اللہ رب العالمین کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جانا، اس کو پھر شرک فی التشریع کہا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشروع قرار دینے والا، شریعت سازی والا بنا لے، یا اللہ کے لیے جو شریک بنا لے اس معاملے میں، یا اس کے حکم سے راضی ہو جائے، تحلیل و تحریم میں غیروں سے لیا کرے، اللہ کی عبادت ہے یہ، اس سے ہٹ کر کے دوسروں کے لیے اس کو پیش کرے، اس کی قربت حاصل کرے، اس کے پاس فیصلے کرائے، یا ایسا کرنا حلال سمجھے گرچہ وہ دین نہیں سمجھتا ہے، تو یہ جو ہے شرک فی التشریع ہے۔ اور اسی طریقے سے پیری مریدی بھی اسی میں داخل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر جو حکم دے گا، اگر مرید اس کو بلا چونچرا لے لیتا ہے، دلیل معلوم نہیں کرتا، اور اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ اسلام میں تو حرام ہے لیکن ہمارے پیر صاحب نے اس کو حلال کیا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ شرک فی التشریع ہے۔ وفات کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کوئی نبی سے مسائل لینے کا دعویٰ کرتا ہے یا ڈائریکٹ اللہ سے لینے کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ بھی کفر شرک میں داخل ہے، اس لیے کہ اللہ سے ڈائریکٹ کوئی نہیں لے سکتا سوائے انبیاء کے۔ چلیے، شرک میں سے یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ کو گالی دینا، دوسری چیز توحید میں تنگی محسوس کرنا، تیسری چیز ستاروں کو بارش کے لیے پکارنا، چوتھی چیز بارش کے لیے ستاروں میں تاثیر ماننا کہ بارش اگر ستارے نہ ہو تو بارش نہ ہو۔ پانچویں بات اولاد کے سلسلے میں شرک کہ فلاں بچہ پیدا ہو گیا تو ہم فلاں بابا کو اتنا ہم جا کے ان کے اوپر چڑھاوا چڑھا دیں گے، دیگ چڑھا دیں گے، چادر چڑھا دیں گے۔ چھٹی چیز یہ کھیتی باڑی میں شرک کہ کھیتی اچھی ہو گئی تو ہم اتنا اٹھا کر کے فلاں بابا کے دربار پر دے دیں گے، یا فلاں بابا کے نام پر، فلاں بت کے نام پر ایسا کر دیں گے۔ ساتویں چیز چوپایوں میں شرک، کسی کو اللہ کے سوا کسی کے نام پر ٹھہرا دینا، یا فلاں کے نام پر ہے، یہ فلاں کے نام پر، یا فلاں کی نیاز گاہ ہے، فلاں قبر والے کے لیے یہ چیز ہے۔ اور آٹھویں چیز بدشگونی ہے۔ کیا ہے؟ بدشگونی ہے۔ اگر کوئی بدشگونی کرتا ہے، بدفعلی لیتا ہے کسی دن میں، کسی مہینے میں، کسی شخص میں، تو پھر یاد رکھیے گا یہ چیز کیا ہے؟
بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ جیسے صبح کسٹمر ادھار لینے آ گیا تو نہیں دیا، کیوں بھائی؟ پورے دن برکت نہیں ہوگی۔ حاملہ عورت کو جب سورج چاند گرہن لگتا ہے تو چھپا کے رکھا جاتا ہے کہ بچے پر اثر انداز ہو جائیں گے، یہ سب بدفعلی ہے۔ مہینے میں سفر محرم کو بدفعلی کے لیے مان لینا کہ مصیبت کا مہینہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ ہم سب کو شرک اکبر سے بچائے اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔